حضرت حمزہ، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ آپ کی شہادت مبارکہ کا ایسا دلسوز واقعہ ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے جسد اطہر کو کاٹا گیا، چیرا گیا، کلیجے کے ٹکڑے بنائے گئے، آنکھ، ناک، کان، ہونٹ کاٹے گئے اور اس سے زیور کی طرح بنا کر کے ہاتھوں میں پہنا گیا، گلے میں پہنایا گیا، سب کچھ کیا گیا کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے جسد اطہر کو کاٹا گیا، چیرا گیا، کلیجے کے ٹکڑے بنائے گئے، آنکھ، ناک، کان، ہونٹ کاٹے گئے اور اس سے زیور کی طرح بنا کر کے ہاتھوں میں پہنا گیا، گلے میں پہنایا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ ایک بات یاد رکھیں، جو انسان کلمہ پڑھنے سے پہلے جو غلطی کر دیتا ہے، جو بھی گناہ کر دیتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ معاف تو فرما دیا گیا، بخشش تو کر دی گئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے سامنے اپنے چہرے لے کر کے نہ آیا کرو، مجھے ناگوار گزرتا ہے۔ یعنی بتا دیا کہ میرے میرے قرابت داروں سے جو تکلیف دہ معاملات ہوتے ہیں، وہ تکلیف مجھے بار بار یاد دلا دیتی ہے۔ جب چچا کے ساتھ کا معاملہ رسول اللہ کو فراموش نہیں ہو رہا ہے، رسول اللہ بھلا نہیں رہے ہیں، وہ شہزادے جسے گود میں کھلا کر کے رسول اللہ نے بڑا فرمایا ہے، وہ شہزادے جنہیں رسول اللہ نے کلیجے سے لگا کر کے بڑا فرمایا ہے، وہ شہزادے جن کو پیٹھ پر سوار ہونے کے بعد میں خدا کا سجدہ طویل فرما دیا تھا، اس شہزادے کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے والے کو کیسے فراموش کر دیا جائے گا؟ کیا بلایا جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں بلایا جا سکتا۔ اور یاد رکھنا، اس کا معاملہ جو ہوگا وہ ایسا بھیانک ہوگا کہ کل قیامت میں سب کے سامنے کھل جائے گا کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے کے قتل کر دیے جانے پر خدا کا کتنا غضب و جلال کا اظہار ہو رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ آسمان سے خون برسا کر کے بتایا جا رہا ہے، زمین سے خون نکل کر کے یہ پتا چل رہا ہے کہ خدا کا قہر و غضب کتنا ہے۔ جب اس دن پر یہ حال ہے تو جس دن فیصلے کا دن ہوگا، فیصلہ کیا جانا ہوگا، فیصلہ کیسا ہوگا؟ فیصلہ ایسا ہوگا کہ دنیا میں اگر کوئی سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو ماری بھی ہے تو قیامت کے دن جس کے سینگ نہیں تھے اس سے سینگ عطا کیے جائیں گے، اور جس کے سینگ تھے اس کے سینگ کو نکالا جائے گا۔ اس نے جتنا مارا ہے اس کو پھر وہاں پر مار دلائی جائے، بدلہ دیا جائے گا۔ اب جب انصاف دلانے والے نبی اپنے شہزادے امام حسین کو انصاف دلانے کے لیے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں انصاف کے لیے انصاف طلب فرمائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ تو کیسا حال ہوگا اندازہ آپ اور ہم کیا کر سکتے؟ حشر کے دن کو یاد کر لے کافی ہے۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فیما یری النائم ذات یوم بنصف النہار اشعث اغبر بیدہ قارورۃ فیہا دم فقلت بأبی انت وأمی ما ھذا قال ھذا دم الحسین واصحابہ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، اور جس نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا حق دیکھا، رسول اللہ کو ہی دیکھا۔ سرکار نے فرمایا من رآنی فقد رآنی، جس نے مجھے دیکھا خواب میں تحقیق کہ اس نے مجھے کو دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، فرمایا شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا ہے، میری صورت شباہت اختیار کر کے نہیں آ سکتا ہے، اوروں کی شباہت اختیار کر کے آ سکتا ہے شیطان، مگر رسول اللہ کی شباہت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا تو حق دیکھا، رسول اللہ کو ہی انہوں نے دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو کس حال میں دیکھا؟ سرکار کے چہروں پر، سرکار کے چہرے پر اور آپ کے رخسار بال مبارک پر گرد و غبار کا اثر نظر آ رہا تھا۔ جیسے کوئی سفر کرنے والا آدمی صحرا میں جب سفر کرتا ہے تو دھول جیسے اڑنے لگتی ہے ہواؤں سے، تو انسان کے چہرے پر جیسے دھول کا، سر کے بالوں پر جیسے دھول کا اثر نظر آتا ہے، وہی حال وہاں پر نظر آیا۔ اور آپ کے دست مبارک میں ایک شیشی تھی جس کے اندر خون نظر آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک شیشی تھی اور اس میں خون نظر آ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بے چین ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے اللہ کے رسول، کہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، سمجھ سے بال آتا رہے۔ ارشاد فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ابھی ابھی حسین کی قتل گاہ سے آ رہا ہوں، حسین کو جہاں شہید کر دیا گیا ہے میں وہیں سے آ رہا ہوں، اور حسین کا اور حسین کے چاہنے والوں کا، حسین کے رفیقوں کے خون کو اس میں جمع کر رہا ہوں۔ خون کا حساب لیا جانے والا ہے، اور خون جمع کس کے پاس ہے؟
رسول اللہ کے پاس جمع ہے. اور یہ حدیث ہے امام بیہقی نے بھی روایت فرمایا ہے، امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت فرمایا ہے، امام حاکم نے بھی